السلام علیکم۔ عورت مٹی سے کیوں نہیں بن پائی؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے کے لیے نکالا اور عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی مٹی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے مقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں کو بھی ان کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کے پسلی سے نکالی جن کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہ بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم سے دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے جو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت بڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ہے جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز ہی یہ حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز، عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو گہرے گڈھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرماتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کی دوارکا مالکی کے پاس جاؤ اور اسے کہو جو بند یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سنا کر مالک جہنم کے اندر جائے گا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ ان کے باوجود آپ یا حنان یا منان کرنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لے جائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون سا انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، دوارکا جہنم مالک نے بھی مزارت کر لی، کہتے ہیں جہنم میں گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کا کوئی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل، دوارکا مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں پھنسا ہے، فلاں کونے میں اس حال میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور
حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، ان کے پاؤں اور ان کی پیشانی کے ساتھ ہے، ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم میں سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ مالک اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تیری بہترین تکلیف نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں کو تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ یا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تکلیف فرمائی، میرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے میرے اخلاق بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، تجھے میری رحمت کی امید تھی، یا میرے حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے اپنے فضل کے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، آئیے آپ کو اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گریبان میں نظر ڈالے، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد نہیں ہوگی، دیکھی گئی ہے تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ بنائے رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول فرما لینا، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔